السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت کے ساتھ اور ایمان کے تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، سورہ نساء ہم پڑھ رہے ہیں، آیات کی ترجمے اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے سورہ نساء آیت نمبر 161۔ دعا کر لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کا لوگوں سے ناجائز طریقے کے ساتھ مال کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تفسیر۔ اس آیت کی یوں کہیں کہ اس وقت جو تورات موجود ہے اس میں بھی متعدد مقامات پر سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ربا سود کو کہتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یعنی رشوت، جوئے، دھوکے بازی اور دوسرے ناجائز ذرائع سے لوگوں کے مال کھانا، ہڑپ کر جانا۔ گناہوں کی دو اقسام ہیں، مخلوق پر ظلم اور حق سے اعراض۔ پچھلی آیت میں پڑھا وَبِصَدِّهِم مِّن سَبِيلِ اللَّهِ، ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے۔ مخلوق پر یہ بھی ظلم کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور باقی کا تعلق حق سے منہ موڑنے سے ہے۔ نمبر 1 حق سے منہ موڑنا، اور دوسرا مخلوق پر ظلم، دوسرا کیا ہے کہ اللہ کے راستے سے ان کو روکنا۔ یہودیوں میں اعتقادی خرابیوں کے ساتھ ساتھ عملی برائیاں بھی موجود تھیں، چنانچہ سود کھانا اور رشوت لینا ان میں عام تھا۔ فیصلہ کرنے میں رشوت لیتے، اپنی کتاب میں رد و بدل کرنی ہوتی رشوت لیتے، فتوے جاری کرتے، حتیٰ کہ رشوت کی خاطر شرعی احکام بدل دیتے تھے۔ اسی آیت سے سود کی حرمت اور رشوت کی قباحت اور خباثت بھی معلوم ہوئی۔ سود لینا شدید حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، ان میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ استغفر اللہ۔ ابن ماجہ کی روایت۔ اور رشوت کے بارے میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے والے، دینے والے اور ان کے درمیان لین دین میں مدد کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ مسند امام احمد کی یہ روایت ہے۔ سورہ نساء حاشیہ نمبر 200۔ تورات میں واضح الفاظ میں لکھا ہے، اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا، اور نہ اس سے سود لینا۔ اگر تو کسی وقت اپنے ہمسائے کے کپڑے گروی رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا، کیونکہ فقط وہی ایک اس کا بچھونا ہے، اس کا اوڑھنا ہے، اور اس کا وہی لباس ہے، پھر وہ کیا اوڑھ کر سوئے گا؟ بس جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سنوں گا، کیونکہ میں مہربان ہوں۔ یہ باب خروج باب نمبر 22، اس میں سے یہ روایت لے کے آپ کو سنائی گئی ہے۔ جب آج بھی سود کو اتنی زیادہ رد و بدل ہونے کے باوجود ان کی کتابوں میں منع کیا گیا ہے، تو جب اصل کتاب ہوگی، پھر کتنا توریت کی اصل جلد جو ہوگی اس میں کتنا زیادہ سود کی ممانعت ہوگی۔ اس کے باوجود اس کتاب کے ماننے والے آج دنیا کے سب سے بڑے سود خور ہیں، اور اپنی تنگ دلی اور سنگ دلی کی وجہ سے ضرب المثل بن چکے ہیں۔ یہود سمجھتے ہیں کہ یہود آپس میں سود نہیں لے سکتے،
دوسرے انسانوں سے لے لیں، دوسری قوموں سے لے لیں، یہ لین دین کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں اور باطل طریقے سے، تو ان کو وعید سنائی جا رہی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اعتدنا، ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے ان میں سے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب، یعنی اس قوم کے جو لوگ بغاوت اور انکار کی روش پر قائم ہیں اور ایمان اور اطاعت الہی سے انکاری ہیں، ان کے لیے خدا کی طرف سے دردناک عذاب تیار ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان جیسی عبرتناک سزا ملی ہے، دنیا میں کبھی کسی کو نہیں ملی۔ دنیا میں تتر بتر کر دیے گئے ہیں، کسی جگہ عزت کا ٹھکانہ ان کو میسر نہیں ہے، ہر جگہ غریب الوطن ہے، انتہائی دولت کے باوجود عزت نہیں ہے ان کے پاس۔ خدا کی کتاب بغل میں ہو اور ایسی باغیانہ حرکتیں کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے جو کہ مقام عبرت ہے۔ رہی آخرت تو وہاں کا عذاب تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ دردناک بھی ہوگا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو ہر نیکی کرتے ہیں لیکن سود سے نہیں بچتے، اور رشوت، چوری، دھوکہ، ڈاکہ، یہ حرام کھانے والے لوگ ہیں، سب کچھ ان کی زندگیوں میں عام ہے۔ الناس میں سب قسم کے لوگ شامل ہیں، اور وہ باطل طریقے سے حرام کما کے، یعنی باطل کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہے باطل ہے۔ تو پھر اللہ پاک فرما رہا ہے ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں اسے منع کیا گیا تھا، مسلمانوں کو بھی ان کو بھی، اور ان کا لوگوں سے ناجائز طریقے کے ساتھ مال کھانے کی وجہ سے، چوری، ڈاکہ، زنی، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ناجائز ہیں۔ ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے، یہ کفر ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار ہے، تو اللہ پاک نے دردناک عذاب تیار کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس دردناک عذاب سے بچائے اور ان رستوں سے بچائے جس میں اللہ کی ناپسندیدگی، ناراضگی چھپی ہوئی ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔